السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاکنا سے بننے والے الفاظ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کافی سارے الفاظ ہم بنا چکے ہیں، اس میں سے یوکنو، استیقنا، مستیقنو اور یقیناً اور اسی طرح سے موکنن، یہ والے الفاظ ہیں۔ ان میں سے جو یوکنو ہم نے کہا تھا کہ کچھ 8 کے قریب آیات میں استعمال ہوا، یوکنون اور توکنون، وہ آیات ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے استیقنا کی آیات بھی دیکھ لی تھیں۔ آج جو ہم کریں گے وہ یقینن سے بننے والے الفاظ، جس میں اس کی حالت نصب اور حالت جر استعمال ہوں گی، وہ والی آیات دیکھیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم موکنن سے بننے والے جو الفاظ ہیں، جیسے موکنینا، یہ اس کی حالت جر ہے، اور موکنون اس کی حالت رفع جمع کی حالت میں، یہ والی آیات آج ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ایک جو آخری آیت ہے وہ مستیقنن سے بننے والا ایک لفظ ہے، مستیقنینا، ان کی آیات بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پہلی آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چوتھی صورت میں سے، جو کہ سورہ نساء ہے، اس میں آیت نمبر 157 ہے، 157۔ وقولہم، اور ان کا یہ قول، انا، بے شک، قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے بے شک عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ یہ جو یہودی تھے، انہوں نے یہ کلیم کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ وما قتلوہ، اور انہوں نے بالکل بھی اس کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اس کو صلیب پہ چڑھایا۔ ولیکن، بلکہ، شبہ لہم، ان کے لیے کچھ چیز شبہ پیدا ہو گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، لفی شک منہ، تو وہ اس میں یقیناً اس میں شک میں ہے، بے شک وہ اس کے شک میں ہے۔ ما لہ بہ من علم، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے کہ وہ شک و شبہ کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا یقیناً، یقینی طور پر۔ تو یہ والا لفظ جو تھا آج ہم دیکھ رہے تھے کہ وما قتلوہ، اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ تو یہ ہمارا ایک ایمان کا بھی حصہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ قتل نہیں کیے گئے، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا یقیناً، کہ وما قتلوہ یقیناً، کہ انہوں نے اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ وَعْبُدْ، اور عبادت کرو، ربک، اپنے رب کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتیک، آپ تک آ جائے، الیقین، یقین۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو اس کا یقین آ جائے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ حق الیقین ہے، بے شک وہ، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یقین ہے۔ تو یہاں پہ الیقینی استعمال ہوا ہے، لحق الیقینی، کیونکہ یہ حق کا مضاف الیہ بن رہا ہے، اسی لیے حالت جرم ہے اور شروع میں اس کے الف لام لگا ہوا ہے۔ تو یقیناً سے یہ آیا ہے۔ اس کی اگلی جو آیت ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، آتانا، ہمارے پاس آ جائے، الیقین، یقین۔ اس آیت کو دیکھتے ہیں ذرا، اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے۔ تو ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ حتیٰ آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین نہ آ جائے۔ اس کے بعد ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقین ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں پکا یقین ہوتا، تمہیں اس چیز کا علم الیقین کا
علم ہوتا، یعنی تمہیں جو علم الیقین ہے اس کا یقین آ جاتا ہے، اس کو تم جانتے ہوتے۔ ثم لترونها عین الیقین، تو عین الیقینی، ثم پھر لترونها تم دیکھو گے، یقیناً تم دیکھو گے اس کو، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا، عین الیقین یقین کی آنکھ سے، تو یقین کی آنکھ سے، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ حالت جرم ہے، اس سے پہلے عام ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ عام جو لفظ ہے وہ کس حالت میں ہے، حل کی حالت میں ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے۔ تو یہ عین جو ہے یہ مضاف ہے اور یقین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اسی لیے مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو عین الیقین کا مطلب ہے یقین کی آنکھ، تو تم یقیناً اس کو اس دن تم یقیناً اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں جو ہدہد تھا اس کے بعد اس نے جب حضرت داؤد علیہ السلام سے بات کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے، تو اس کے بارے میں ہے کہ احطت بما احطت، میں نے احاطہ کیا ہے یا میں جانتا ہوں، بما اس چیز کو، لم تحط بہی جس کے بارے میں تم نہیں جانتے، وجئتک اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، من سبع سبا کی طرف سے، بنبع یقین، ایک نبع یقین، یہ بنے گا نبع یقین، یہ مرکب ہے جس میں ایک جو ہے دوسری کی خصوصیت بیان کر رہا ہے، تو مرکب توصیفی بنے گا، بنبع یقین، تو میں ایک پکی خبر کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک ھذا یہ، لہو الحق الیقین، حق الیقین یقیناً حق ہے، یقیناً حق ہے، یعنی پکی طور پر یہ اس بات کا، اس چیز میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بے شک حق ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ ان ھذا لہو حق الیقین، کہ بے شک یہی تو سچ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیات دیکھتے ہیں جس میں، تو ہم نے یقیناً والی ساری آیات کر لی ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس میں موقنن سے بننے والی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح سے، نُری ہم نے دکھایا، ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی چیزیں، ملکیت کی چیزیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے، من الموقنین، یہ لفظ کیا تھا، منہ کے نون تھا، اور منہ کے نون سے منہ کے نانی اور منہ کے نونہ، یہ اس کی رفع کی حالت کی تثنیہ اور جمع ہے، جب اس کو حالت جر میں لے کے جائیں گے تو منہ کے نینہ بن جائے گا، یقین کرنے والے لوگ، یو کے نو سے منہ کے نون، تو منہ کے نینہ۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب السماوات، آسمانوں اور زمینوں کا رب، وما بینہما، اور جو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم ایمان لانے، یقین رکھنے والے ہو، تو اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ آسمانوں، زمینوں اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے رب ہیں۔ ربنا، ہے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا، تو جب قیامت والے دن جب لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوں گے، وہ سارا کچھ دیکھ لیں گے کہ ہر چیز سچ تھی، تو پھر وہ کہیں گے، اور ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور وہ گردن جھکا کے کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، تو اب آپ ایسا کریں گے، فرجعنا، ہمیں لٹا دیجئے، یعنی زمین کی طرف دوبارہ زندگی دے دیں، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، ہم یقین رکھنے والے ہیں، لیکن اس وقت تک وقت گزر چکا ہوگا اور وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنون، وہی آیت ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، وفی الارض، اور زمین کے اندر، آیات ہیں، نشانیاں ہیں، للموقنین، جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ یہ اب دیکھیں یہاں پہ کیسے بنا ہے، کیونکہ منہ کے نون تھا یہ لفظ، منہ کے نون سے اس کی جمع منہ کے نون،
اور اس کے پہلے حرف جار آ گیا لی، تو اس لیے منہ اس کی حالت جار استعمال ہوگی موقنین، للموقنین یقین رکھنے والوں کے لیے۔ آخری ہے یقین سے بننے والا آخری لفظ، اس کی آخری آیات، ان نظن الا ظنا، ان نظن بے شک نہیں زن رکھتے یا نہیں ہم یعنی ہم صرف شبہ ہی رکھتے ہیں، ہم صرف شبہ ہی رکھتے ہیں یا ہمیں پوری طرح سے یقین نہیں ہے، وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقین رکھنا چاہتے بھی نہیں۔ اس آیت کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، پوری اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ آیت ہے وَإِذَا قِيلَ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، اب جب کہا گیا ان وعد اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق سچ ہے، والساعۃ اور جو وقت ہے قیامت کا وقت، ساعہ جو گھڑی ہے، لا ریب فیہا اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، تم نے کہا ما ندری ہم نہیں جانتے، مساعۃ کہ قیامت کیا ہے یا گھڑی کیا ہے، ان نظن ہم تو بس شبہ کرتے ہیں، ہم شبہ کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے، ان نظن الا ظنا یعنی ہم شبہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھتے، وما نحن بمستيقنين اور ہم یقین رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ ہم نے یقین یا کہنا سے بننے والے کافی سارے الفاظ دیکھے ہیں الحمدللہ۔ تو جو اگلا سبق ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات کو جو ہم نے سورہ بقرہ کی جو آیات ہم نے کر لی، ان آیات کی اب ہم گرامر دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر پورے صفحے کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔